بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، غزوہ خندق کے بعد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ سرتن مبارک گرد آلود تھا۔ آپ نے ہتھیار وغیرہ اتارے اور غسل فرمایا۔ اسی اثناء میں گھر کے باہر سے کسی کے سلام عرض کرنے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز سن کر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ باہر حضرت داہیہ کلبی کھڑے تھے، جن کے چہرے اور سامنے کے دانتوں پر غبار جمع ہوا تھا، اور آپ سفید گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت داہیہ کلبی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں، مگر ہم نے ابھی تک نہیں اتارے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ کی طرف چلیں۔ اللہ کی قسم، میں ان کے قلعوں میں تہلکہ ڈالتا ہوں، ان کو پامال کرتا ہوں اور ان میں زلزلہ ڈالتا ہوں، جس طرح مرغی کے انڈے کو پتھر بن مارتے ہیں۔ حضرت داہیہ کلبی نے بس اتنا ہی کہا اور واپس چل دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھے اللہ کا حکم پہنچایا ہے کہ میں فوراً بنو قریظہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ پس آپ نے اسی وقت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور حکم فرمایا کہ مدینہ میں یوں اعلان کر دو کہ اے اللہ کے شاہ سواروں، سوار ہو جاؤ، اور ان کو بتا دو کہ جو اللہ کے حکم کا فرما بردار اور ماننے والا ہے، اسے چاہیے کہ نماز عصر بنو میں پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مقدمۃ الجیش پر مقرر فرمایا اور ان کے ہاتھ پر علم دیا۔ حضرت ابن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ پر خلیفہ نامزد فرمایا اور اپنے گھوڑے پر، جس کا نام لہیف تھا، سوار ہوئے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو تیار کر کے تشریف لے چلے، آپ کی دائیں طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آگے آگے مہاجرین اور انصار کے اکبار حضرات تھے۔ یہ 3000 کا لشکر تھا۔ راستے میں بنی تجارت سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ سوار ہو کر انتظار میں کھڑے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم سے کس نے کہا تھا کہ ہتھیار پہن کر انتظار میں کھڑے رہنا؟ انہوں نے عرض کیا، ہمیں حضرت داہیہ کلبی نے کہا تھا۔ فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو پہلے روانہ ہو چکے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی قریظہ کی بستی کے قریب پہنچے تو یہ شام اور سونے کے درمیان کا وقت تھا۔ جاتے ہی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا، اور بقول ابن اسحاق یہ محاصرہ 25 روز تک جاری رہا۔ حضرت سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دن سے رات تک ان پر تیر برساتے تھے، اور ان ایام میں کھانا صرف کھجوروں کا ہوتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کتنا اچھا کھانا ہے۔ جب محاصرے نے طول کھینچا تو اللہ رب العزت نے ان کو دلوں میں ریب و خوف ڈال دیا، اور وہ عرض کرنے لگے، ہم بنی نذیر کی مانند جلا وطنی اختیار کرتے ہیں، اور ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ ہم اپنے بال بچوں سمیت جائیں، اور آپ جو کچھ ہمارے اونگ سامان اور ہتھیار اٹھا سکیں لے جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا تو وہ کہنے لگے، پھر ہمیں اجازت دیں کہ اپنی بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ ارشاد ہوا، تم سب میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ یہ فرمان سن کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے
تو یہاں ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بھی رونما ہوتا ہے کہ جسے سن کر ایمان کو حلاوت ملتی ہے، اور اسی واقعے کی نسبت سے آج بھی مسجد نبوی شریف میں ایک ستون موجود ہے جسے ستون ابو الباب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو الباب رضی اللہ تعالی عنہ بنو قریظہ کے دوست اور خلیف تھے۔ بنو فرائض کے محاصرے کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو الباب کو طلب فرمایا اور حکم دیا بنو فرائض کے پاس جاؤ تاکہ وہ اپنے کام میں تمہارے ساتھ مشورہ کرے۔ حضرت ابو الباب بنو فریزہ کے قلعے میں داخل ہوئے تو یہودان کے استقبال کے لیے آئے، اور ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے جو آپ کو دیکھتے ہی رونے بہکنے لگے اور محاصرے کی شدت اور اپنی پریشانی بیان کرنے لگے۔ ان کی یہ حالت ذات دیکھ کر آپ کو ان پر رحم آ گیا۔ اہل یہود نے کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا ہم قلعے سے اتر جائیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں اتر جاؤ۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے خلق پر ہاتھ رکھ کر ایسا اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم اترو گے تو ذبح کر دیے جاؤ گے۔ یہ تو راز تھا جسے کسی صورت بھی افشا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت ابو الباب نے بے شک زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن اپنے ہاتھ کے اشارے سے راز فاش کر دیا تھا جو کہ اہل یہود سمجھ گئے تھے۔ یوں نہیں، آپ نے اشارہ کیا تو فوراً آپ پریشان ہو گئے اور اپنی حرکت پر شرمندہ ہوئے اور سوچنے لگے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں خیانت ہے۔ پھر کیا اسی شرمندگی میں وہاں سے روتے نکل کھڑے ہوئے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کے بجائے سیدھا مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ جب لوگوں نے دریافت کیا تو آپ نے کہا، میں یہاں سے اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک اللہ رب العزت میرے اس گناہ کو نہ بخش دیں، اور لازم ہے کہ کوئی شخص مجھے اس ستون سے نماز کے سوا کسی وقت نہ کھولے، اسی وقت تک کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تم میرے پاس آتے تو میں اس کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتا، مگر اب وہ خدا کے رحم و کرم پر ہے اور وہ جب چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ مقتول ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت ابو البار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی آتی اور کھجوریں اپنے باپ کے منہ میں ڈال دیتی اور چند گھونٹ پانی پلا کر واپس لوٹ جاتی۔ بس نماز کے وقت ان کو کھولا جاتا تاکہ آپ نماز ادا کر لیں اور قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ کے کہنے پر آپ کو باندھ دیا جاتا تھا۔ یہی معمول رہا اور 15 روز کا عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ آپ کی سماعت جاتی رہی۔ پھر ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں؟ فرمایا، ابو الباب کی توبہ قبول کی گئی اور ان کو بخش دیا گیا۔ جب حضرت ابو الباب کو اس کی بشارت دی گئی تو آپ نے کہا، مجھے نہ کھولیں جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے نہ کھولیں گے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے آئے تو آپ نے خود ان کو ان بندشوں سے آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔